المسلمين فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما بوري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا من الملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين صدق الله العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا، اور اے آدم علیہ السلام آپ اور آپ کی بیوی جنت میں رہو، پھر اس میں سے جہاں چاہو کھاؤ. وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اور اس درخت کے پاس نہ جانا اور نہ حد سے بڑھنے والوں میں سے ہو جاؤ گے. پھر شیطان نے انہیں وسوسہ ڈالا تاکہ ان پر ان کی چھپی ہوئی شرم کی چیزیں کھول دے، اور کہنے لگا تمہیں تمہارے رب نے اس درخت سے اسی لیے منع فرمایا ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا تم ہمیشہ زندہ رہنے والے نہ بن جاؤ. اور ان دونوں سے قسم کھا کر کہا کہ بے شک میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں. تو وہ دھوکہ دے کر ان دونوں کو اتار لایا. پھر جب انہوں نے اس درخت کا پھل کھایا تو ان کی شرم کے مقام ان پر کھل گئے اور وہ جنت کے پتے ان پر ڈالنے لگے. اور انہیں ان کے رب نے فرمایا کیا میں نے تمہیں اس درخت سے منع نہیں کیا تھا، اور میں نے تم سے یہ نہ فرمایا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. تو ان آیات کے اندر جو واقعہ بیان کیا گیا اس کا خلاصہ مختصراً یہ ہے کہ شیطان کو ذلیل و رسوا کر کے جنت سے نکال دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ اور آپ کی بیوی حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت میں رہو اور جنتی پھلوں میں سے جہاں چاہو کھاؤ، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا. وہ درخت کون سا تھا؟ مشہور قول یہی ہے کہ وہ درخت گندم تھا یا کوئی اور، جو بھی رب تعالیٰ کے علم میں ہے. شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وسوسہ ڈالا. چنانچہ ابلیس ملعون نے اللہ تعالیٰ کی جھوٹی قسم کھاتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا اس درخت میں یہ تاثیر ہے کہ اس کا پھل کھانے والا فرشتہ بن جاتا ہے یا ہمیشہ کی زندگی حاصل کر لیتا ہے، اور اس کے ساتھ ممانعت کی کچھ تعویلیں کر آ کے دونوں کو اس درخت سے کھانے کی طرف لے آیا. حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں چونکہ اللہ عز و جل کے نام کی عظمت انتہا درجے کی تھی، اس لیے آپ علیہ السلام کو گمان بھی نہ تھا کہ اللہ عز و جل کی قسم کھا کر کوئی جھوٹ بھی بول سکتا ہے. جنت قرب الہی کا مقام تھا اور حضرت آدم علیہ السلام کو بھی اس مقام قرب میں رہنے کا اشتیاق تھا، اور فرشتے بننے یا دائمی بننے سے یہ مقام حاصل ہو سکتا ہے. لہٰذا آپ نے شیطان کی قسم کا اعتبار اور ممانعت کو محض تنزیہی سمجھتے ہوئے یا خاص درخت کی ممانعت سمجھتے ہوئے اسی جنس کے دوسرے درخت سے کھا لیا. اس کے کھاتے ہی جنتی لباس جسم سے جدا ہو گئے اور پوشیدہ اعضاء ظاہر ہو گئے. جب بے ستری ہوئی تو ان بزرگوں نے انجیر کے پتے اپنے جسم پر ڈالنے شروع کر دیے. اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کیا میں نے تمہیں اس درخت سے منع نہیں کیا تھا؟ تو اور میں نے تم سے یہ نہ فرمایا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ دونوں نے عرض کی کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اور اگر تو نے ہماری مغفرت نہ فرمائی اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ضرور ہم نقصان والوں میں سے ہو جائیں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے آدم و حوا، تم اپنی ذریت کے ساتھ جو تمہاری پیٹھ میں ہے جنت سے اتر جاؤ. میں ایک دوسرے کا فرمایا تم میں سے ایک جو ہے دوسرے کا دشمن ہے، اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک ٹھہرنا ہے اور دنیاوی زندگی سے نفع اٹھانا ہے. اور آگے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لباس جدا ہوتے ہی دونوں کا پتوں کے ساتھ اپنے بدن کو چھپانا شروع کر دینا یہ اس بات کی دلیل ہے
کہ پوشیدہ اعضاء کا چھپانا یہ فطرت انسانی میں داخل ہے۔ لہذا چونکہ جو شخص ننگے ہونے کو فطرت سمجھتا ہے، جیسے مغربی ممالک میں ایک طبقے کا رجحان ہے، تو وہ ان لوگوں میں سے ہیں جن کی فطرتیں مسخ ہو چکی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں یہی رکھا ہے، اور انسان اپنے جسم کو چھپا کے رکھے۔ اس لیے کہا مرد کے لیے ناف سے لے کر گھٹنوں تک جسم چھپانا فرض ہے۔ یہ وہی اعضاء ہے جو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا نے فرمایا کہ اپنے جسم کو چھپایا۔ عورت کے لیے سر سے لے کر پاؤں تک پورا جسم سوائے ہاتھ پاؤں کے، فرمایا کہ یہ چھپانا فرمایا کہ فرض ہے، پورا جسم اس کا ستر ہے۔ تو لہٰذا یہ بھی فطرت انسانی میں ہے کہ پوشیدہ اعضاء کو چھپانا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے یہ شرم و حیا کا مقام رکھا، اور فرمائے کہ یہ ستر، یہ پردہ رکھا ہے انسان کا، اور جب انسان اس پردے سے فرمائے کہ باہر آتا ہے تو اور اگر جان بوجھ کر ایسا کرتا ہے تو یہ بے حیائی کا سب سے بڑا مقام، بے حیائی ہے اس سے۔ اور مغربی تہذیبیں آج فرمائے کہ یہی چیز پھیلانے کے چکر میں ہے، اور ان سے انسان کے اندر جب بے حیائی پھیلتی ہے تو پھر کیفیت کیا ہوتی ہے؟ شرم و حیا باقی نہیں رہتی، شرم و حیا ختم، اور عزت و احترام ختم، چھوٹے بڑے کا ادب و احترام ختم، کسی کی شرم نہیں رہتی، پھر دین کے احکام کا فرمائے کہ جو ہے پاس وہ نہیں رہتا، تو سب کچھ آہستہ آہستہ ختم یہیں سے ہوتا ہے۔ تو شیطان نے فرمائے اپنی ابتدا انسان کو ظاہراً فرمائے کہ ورغلانے میں کیا کی؟ یہیں سے ابتدا کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمائے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ اے آدم، فرمایا کہ تم دونوں اب جنت سے اتر جاؤ، تمہاری اولاد بھی اور تم دونوں بھی، اور دنیا میں رہو۔ میں نے تمہیں بتایا تھا نا کہ شیطان، ان الشیطان لکما عدو مبین، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور آگے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا دونوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، قال ربنا ظلمنا انفسنا، دونوں نے عرض کی کہ اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اور اگر تو نے ہماری وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور اگر تو نے ہماری مغفرت نہ فرمائی اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ضرور ہم نقصان والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اپنی جانوں پر زیادتی کرنے سے مراد اس آیت میں گناہ کرنا نہیں، بلکہ اپنا نقصان کرنا ہے، اور وہ اس طرح کہ جنت کے بجائے زمین پر آنا پڑا، اور وہاں کی آرام کی زندگی کی جگہ یہاں مشقت کی زندگی اختیار کرنا پڑی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی لغزش کے بعد جس طرح دعا فرمائی، اس میں مسلمانوں کے لیے یہ تربیت ہے کہ ان سے جب کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہ پر ندامت کا اظہار کرتے ہوئے اس کا اعتراف کریں، اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت و رحمت کا انتہائی لجاجت کے ساتھ گڑ گڑا کے سوال کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کا گناہ بخش دے اور ان پر اپنا رحم فرمائے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مومن بندے سے جب کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے تو وہ اپنے رب سے حیا کرتا ہے، پھر الحمدللہ وہ یہ جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ اس سے نکلنے کی راہ کیا ہے، تو وہ جان لیتا ہے کہ اس سے نکلنے کی راہ استغفار اور توبہ کرنا ہے۔ لہذا توبہ کرنے سے کوئی آدمی بھی شرم محسوس نہ کرے، کیونکہ اگر توبہ نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے کوئی بھی خلاصی اور نجات نہ پا سکے۔ تو فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جب لغزش صادر ہوئی تو توبہ کے ذریعے ہی اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام 350 سال، مورخین نے مفسرین نے جو لکھا کہ 350 سال تک آدم علیہ السلام روئے زمین پر، اور سر جھکا کے روئے۔ ایک بات یہاں پہ یہ بھی بتائی کہ جب بھی اپنے مالک کو راضی کرنا ہو تو سر جھکا لو اس کی بارگاہ میں، فرمائے سر جھکا کے گڑ گڑاؤ، وہ مالک کرم فرمائے گا، معاف فرما دے گا۔ اس لیے قرآن کے اندر پیچھے ہم نے پڑھا نا، شیطان نے یہ قسم کھائی تھی، ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، میں آگے پیچھے دائیں بائیں آؤں گا۔ فرمائے 4 جہتوں کا ذکر کیا، اور جب 4 جہتوں کی طرف سے شیطان نے گھیرا ڈالا، اللہ نے فرمایا کہ اے بدبخت، تو 4 جہتیں تو نے لے لی ہیں، اب 2 جہتیں بھی میں نے اپنے بندے کے لیے رکھی ہیں، جب بندہ سر جھکا کے میری بارگاہ میں روئے گا میں معاف کر دوں گا، اور جب سر اٹھا کے میری طرف دیکھے گا تب بھی معاف کر دوں گا۔ یہ 2 جہتیں میں نے اپنے بندے کے لیے رکھی ہیں۔ اس لیے آدم علیہ السلام
350 سال تک فرمائے سر جھکا کے روتے رہے، اور ایک مرتبہ جب یاد آیا، وہ بھی اللہ نے فرمائے القا فرمایا، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات، اللہ تعالیٰ نے کلمات القا فرمائے، پھر آدم علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور عرض کیا کہ اللہم اغفر، فرمائے کہ لمحمد، فرمائے کہ بے وسیلت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت آدم علیہ السلام نے، علماء نے فرمایا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ، اور فرمائے کہ اہل بیت اطہار میں سے حسنین کریمین مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سیدہ خاتون جنت کا وسیلہ پیش کیا، ان 5 ہستیوں کا وسیلہ پیش کیا اللہ کی بارگاہ میں۔ تو میرے مالک نے پوچھا، اے آدم، فرمائے تمہیں یہ نام کہاں سے ملا ہے آج جس کے وسیلے سے تو دعا مانگ رہا؟ عرض کی الہ العالمین، میں جب تو نے مجھے پیدا کیا تھا، میرے جسم میں خاکی میں روح ڈالی، تو فرمایا جب سب سے پہلے میری آنکھ کھلی تو عرش کے دروازے پہ دیکھا، لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ مجھے پتا چلا جس کا نام رب نے اپنے نام کے ساتھ لکھا ہے یہ کوئی عام نہیں ہے، فرمائے کہ اس لیے میں نے آج اسی کا وسیلہ دیا ہے۔ اللہ نے کہا تو نے میرے محبوب کا وسیلہ دیا، میں نے معاف کر دیا۔ تو آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو بھی یہ وصیت فرمائی، اپنے بیٹے کو جب فرمائے کہ آخر میں وصیت کرنے لگے وقت وصال، تو کہنے لگے بیٹا جب بھی کبھی زندگی میں مشکل آئے، پریشانی آئے، فرمائے کوئی دکھ آ جائے، تو فرمائے وسیلہ محمد مصطفیٰ کا پیش کرنا رب کی بارگاہ میں، اس نام کے وسیلے سے جو بھی مانگو گے میرا رب عطا فرمائے گا۔ حضرت شیس علیہ السلام نے عرض کیا تھا، اے میرے فرمائے کہ بزرگوار، میں کیا ان کا مقام آپ سے زیادہ ہے؟ فرمائے کہ آپ تو اللہ کے نبی ہیں نا، ان کا مقام آپ سے زیادہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا، اے بیٹے، فرمائے تو ان کا مقام پوچھتا ہے، ارے ان کی امت کا مقام بھی بہت بلند ہے۔ فرمائے کہ آدم سے ایک لغزش سرزد ہوئی، اللہ نے پوری دنیا کو بتایا آدم سے یہ لغزش ہوئی ہے، اور اس محبوب کے امتی سے جب گناہ ہوں گے کسی کو بتائے گا بھی نہیں، وہ سر جھکا کے معافی مانگے کے اندر ہی اندر معاف کر دے گا، معاف کر دے گا۔ یہ اس کی امت کا کمال ہے، فرمائے کہ اس محبوب کا کتنا کمال ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآنی تعلیمات کو صحیح معنی سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔